हेलो गाइस, नमस्ते जी, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं चिनी शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल चिनी रिएक्ट्स में। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन करने वाले हैं वो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगी, क्योंकि उसका टाइटल है हु विल डिस्ट्रॉय इज़राइल एंड हु विल प्रोटेक्ट पैलेस्टाइन। हाँ जी, डॉक्टर इज़रार अहमद साहब का ये बयान है जो उन्होंने बताया कि कौन मदद करेगा पैलेस्टाइन की और कौन डिस्ट्रॉय करेगा इज़राइल को। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को सुनते हैं। पहले बहुत ही इन्फॉर्मेटिव बयान होगा हम सब लोगों के लिए, तो चलिए पहले सुनते हैं, उसके बाद इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदुस्तान और खुरासान यानी मौजूदा अफगानिस्तान का जिक्र इब्न माजा की रिवायत है। अन अब्दुल्लाह इब्न हारिस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यख़रुजु नासुन मिनल मशरिक़ युअत्तिऊन लिल महदी यानी सुल्तानिही यानी सुल्तानहू, दोनों तरह से पढ़ सकते हैं। हजरत अब्दुल्लाह इब्न हारिस फरमाते हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये हुजूर ने इरशाद फरमाया, मशरिक़ की तरफ से वो फौजें निकलेंगी, लोग आएंगे जो अरब में मेहदी की हुकूमत कायम करें। ये मेहदी कौन होंगे इसका जिक्र मैं जरा बाद में करूंगा, लेकिन नोट कर लीजिए कि मेहदी से पहले लाजिमन किसी मशरकी इलाके के अंदर वो निजाम कायम हो चुकेगा, तब वहां से फौजें आएंगी ना। ये मशरिक कौन सा है? अरब के मशरिक में आप चलिए, ईरान भी आ जाएगा, अफगानिस्तान भी है, पाकिस्तान भी है, और अगर उससे और तौसीर है तो हिंदुस्तान भी है। यह है अरब का मशरिक, इससे फौजें जाएंगी। इसका क्या मतलब है कि इसमें से किसी जगह पर निजाम खिलाफत पहले कायम हो जाएगा, ताकि वहां से फौजें जाएंगी जो जजीरा नुमाए अरब में हजरत मेहदी की हुकूमत को कायम करेंगी। अब दूसरी हदीस सुनिए, यह सुनन इब्न माजा की हदीस थी जो मैंने आपको सुनाई, आपने पढ़ी। दूसरी अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, यह तिर्मिज़ी शरीफ की रिवायत है। क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यख़रुजु मिन खुरासान रायात सूद ला यरुद्दुहा शय्युन हत्ता तुनसब बिएलिया। खुरासान के इलाके से सियाह झंडे लेकर फौजें आएगी, उनका रुख कोई मोड़ नहीं सकेगा, उनको पीछे फेर नहीं सकेंगे कोई भी, यहां तक कि वो यरूशलेम में जाकर झंडे नस्ब कर देंगे। एलिया हुजूर के जमाने में यरूशलेम को कहते थे। ये यरूशलेम था जब हजरत सुलेमान की हुकूमत थी, और यहां पर माबद सुलेमानी हैकल सुलेमानी कायम हुआ। फिर ये यरूशलेम भी रहा है तारीख में, यहां तक कि सन 70 ईस्वी में जब टाइटस रूमी जनरल ने इसको गिराया, खत्म किया, सेकंड टेंपल गिरा दिया, और यहां से यहूदियों को कहा निकल जाओ, यहां से कोई यहूदी बाकी नहीं रहा, तब बिल्कुल तहो बाला बर्बाद कर दिया। उसके कोई 150 साल बाद हेड्रियान, रोमन एम्परर हेड्रियान, उसने फिर दोबारा आबाद किया इस शहर। 150 साल तक ये बिल्कुल बंजर और बिल्कुल गैर आबाद पड़ा। अब हेड्रियान ने जब आबाद किया तो इसका नाम एलिया रखा, अब यरूशलेम नाम नहीं था। तो हुजूर के जमाने में फिर इसका नाम एलिया। और अब इससे क्या मालूम हो रहा है कि ये यरूशलेम मुसलमानों के कब्जे से उस वक्त निकला हुआ होगा। एक दफा पहले निकला था, 1099 ईस्वी में मुसलमानों के हाथ से निकला। क्रूसेडर्स, ईसाइयों ने आकर इसको कब्जे में किया, लाखों मुसलमानों को मारा, कत्ल किया। उसको 1187 ईस्वी में वापस लिया है। किसने लिया है? सलाहुद्दीन अय्यूबी कुर्द। अरब खोखले हो चुके थे, अरबों ने खोया, वापस नहीं ले सके। बहुत हुकूमत कर चुके थे, 400-500 बरस की हुकूमत, और उनके ऐश और उनके आराम, अब उनमें जान नहीं थी कि वो वापस ले सके। वापस लेने वाला गरम कुर्द खून था, सलाहुद्दीन अय्यूबी। तो गोया कि अब आप समझिए कि 88 बरस तक ईसाइयों का कब्जा रहा यरूशलेम। अब 1967 में यहूदियों ने कब्जा किया है, और अब 38 बरस तो हो गए, 88 नहीं 38 बरस तो हो गए। लेकिन वो दौर आएगा कि अब फिर लेंगे, लेने वाले अरब भी नहीं होंगे, खुरासान के इलाके से फौजें आएंगी। ये खुरासान क्या था? एलिया तो मैंने आपको बताया, यरूशलेम का नाम है। खुरासान उस जमाने में एक बहुत बड़े मुल्क को कहते थे, कुछ हिस्सा पाकिस्तान का भी उसमें शामिल है।
کچھ حصہ ایران کا بھی ہے. ایران کے اس حصے کو اب بھی خراسان کہتے ہیں. خراسان ایک صوبہ ہے ایران کا چھوٹا سا. پاکستان میں خاص طور پر یہ جو علاقہ مالاکنڈ ایجنسی کہلاتی ہے، اس سے اوپر جتنا علاقہ ہے، اور یہ جو واخان کی ایک پٹی آتی ہے اوپر، واخان افغانستان کی ایک پٹی سی دم سی چلی آتی ہے جو جا کر چائنا کی سرحد سے مل جاتی ہے، یہاں سے لے کے یہاں تک یہ جو مالاکنڈ کا وہ درہ ہے اور پہاڑ ہے، یہ بھی خراسان کا حصہ ہے. باقی تقریباً 2/3 آف افغانستان ساؤدرن حصہ نہیں ہے خراسان کا حصہ، یہ سیستان کہلاتا تھا، یہ خراسان نہیں ہے. لیکن یہ کہ اوپر کا 2/3 آف افغانستان اور اس کے ساتھ یہ جو عرب جو اب یہ ترک ممالک آزاد ہوئے ہیں سوویت یونین کے ڈسولوشن کے ساتھ، یہ سارا علاقہ کہلاتا ہے خراسان بزرگ، دی گریٹ خراسان. ایک مرتبہ ایک یہاں کا جو کونسلیٹ ایران کا وہ آئے تھے میرے پاس، ان کے ایک اہم آدمی، ان سے میں نے پوچھا خراسان، تو پہلے تو ان کا خراسان ہمارا ایک صوبہ ہے. میں نے کہا نہیں مجھے خراسان، او خراسان بزرگ، وہ جو آپ دی گریٹر خراسان کی بات کر رہے ہیں وہ یہ تھا. پھر میں نے اور ذریعوں سے بھی تحقیق کی. پہلے خیال تھا کہ پورا افغانستان اس میں شامل ہے، لیکن اب معلوم ہوا کہ نہیں، یہ جو جنوبی حصہ ہے یہ سیستان کہلاتا تھا. کچھ بلوچستان کا حصہ اس میں شامل تھا اور کچھ یہ جنوبی حصہ افغانستان. یہاں سے فوجیں جائیں گی اور یہ فوجیں جا کر خراسان سے چل کر ایلیا پہنچیں گی، یروشلم پہنچیں گی اور اپنے جھنڈے گاڑ. اس کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ آپ سمجھ لیجئے. اس میں بھی اب میں اس سیر ترجمان القرآن اقبال کا ایک شعر آپ کو سنا رہا ہوں. ایک تو انہوں نے جو اردو میں کہا تھا، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے. ٹھنڈی ہوا حضور کو آئی، مجھے ہندوستان کی طرف سے ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا جو ہے حوالہ مجھے نہیں مل سکا ہے اب تک، لیکن لوگ مانتے ہیں کہ ہاں ہے، حدیث ہے، پڑھی ہے ہم نے، لیکن بتا نہیں پا رہے. اور ظاہر بات ہے کہ حدیث کا ذخیرہ اتنا وسیع ہے کہ اس میں سے تلاش کرنا آسان کام نہیں. اور اقبال کو کافی علم تھا ان چیزوں کا، اس کو بغیر کسی بنیاد کے نہیں کہہ سکتا. میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے. لیکن اس سے بھی زیادہ جو بات ہے وہ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے جس کے پہلے مصرعے میں تو حضرت مہدی کا ذکر ہے، وہ میں بعد میں اس کا ذکر کروں گا جب ان کا وقت آئے گا. خضر وقت از خلوت دشت حجاز آید برون. خضر وقت، وقت کا خضر، میرے نزدیک وقت کا مجدد حضرت مہدی، وہ خلوت حجاز سے باہر آئیں گے. خضر وقت از خلوت دشت حجاز آید بروں، کارواں زیں وادی دور و دراز آید بروں. کارواں اس وادی دور و دراز سے چلے گا. یہ وادی دور و دراز کون سی ہے؟ وادی سندھ. وادی سندھ کا تصور پتہ نہیں آپ کو کیا ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ وادی سندھ، یہ سارے ٹریبیوٹس جو آ رہے ہیں جو وادی اس دریائے سندھ میں مل رہے ہیں، جیسے ایک درخت ہوتا ہے اور اس کی شاخیں ہیں، وہ تو درخت کے تنے سے نکلی ہیں. ایک یہ کہ ٹریبیوٹریز ہوتی ہیں، چھوٹے چھوٹے دریا ہوتے ہیں، وہ ملتے ہیں تو ایک بڑا دریا بنتا ہے. یہ ٹریبیوٹریز مشرق سے بھی آ رہی ہیں سندھ میں اور مغرب سے بھی آ رہی ہیں. افغانستان کا جو مشرقی حصہ اسی وادی سندھ کے اندر ہے، اور یہ موجودہ پاکستان، بلکہ اس میں سے کچھ حصہ جو ہم چھوڑ چکے ہیں، ہم سے نکل گیا دریائے ستلج تک، یہ اس وادی سندھ کا حصہ ہے. کہاں آ رہا ہے ستلج؟ سندھ میں. اور بیاس تو ستلج میں پہلے ہی آ گیا، راوی آ گیا، چناب آ گیا، جہلم آ گیا، سب سندھ میں پہنچ گئے. پیٹن کوٹ میں سب پہنچ گئے کہ نہیں پہنچ گئے؟ اوپر سے یہ دریائے سوات آ رہا ہے، یہ دریائے دیر آ رہا ہے، یہ دریا فنا آ رہا ہے، یہ دریا فنا آ رہا ہے، سب دریائے کابل میں ہو کر کہاں پہنچے؟ سندھ میں. اوپر سے دریائے ہنزا آ رہا ہے، دریائے گلگت آ رہا ہے، کہاں آ کر گرے؟ سندھ میں. پھر یہ جو دریا آ رہے ہیں جو ہمارے جو ہے درائے گومل سے چلا آ رہا ہے، ٹوچی چلا آ رہا ہے، کہاں جاتے ہیں؟ سندھ میں. یہ پوری وادی ہے. یہ افغانستان کا مشرقی حصہ جو پختون ہے، 100% پختون، وہ در حقیقت وادی سندھ کے اندر. یہ دو طرف سے وادی سندھ. کارواں زی سے مراد ازیں، کارواں ازیں وادی دور و دراز آیت برو. فوجیں یہاں سے جائیں گی
حضرت مہدی کی حکومت قائم کرنے کے لیے۔ خضر وقت از خلوت دشت حجاز آیت بروں، کارواں زنی وادی دور و دراز آیت بروں۔ یہ ہے اس سیر کا۔ حالانکہ یہی شخص ہے جو اپنے خطبات کے اندر نفی بھی کرتا ہے کہ یہ مہدی اور وہ یہ سب تصورات جو ہیں یہ کوئی صحیح نہیں ہے، اور یہ پرانی کوئی روایات چلی آ رہی تھی، ہر مذہب میں تصور ہے، اس طرح کی بات کہی۔ جب عقل سے بات کرتا تھا اس میں ٹھوکریں کھاتا تھا، جب دل سے اس کے یہ سیلاب کے مانند چشمہ ابھرتا تھا دل سے اس کی شاعری کا، اس میں ہوتے تھے وہ حقائق کہ جو ابدی ہے۔ اس پر جو اشفاق صاحب ہوتے تھے ہمارے ہاں، اشفاق احمد ادیب، ڈرامہ نگار تلقین شاہ، انہوں نے بڑی پیاری بات کہی تھی، اگرچہ ان کا مذاق اڑایا تھا روزنامہ نوائے وقت نے، بات بڑی پیاری تھی۔ اقبال ایک دن کا اقبال تھا، ایک رات کا اقبال تھا۔ دن کا اقبال فلسفی تھا، وہ اپنی عقل سے غور و فکر کرتا تھا، اس کا حاصل تو ہے وہ لیکچرز، خطبات، ان میں بہت سی باتوں پر علماء کو شدید اعتراض ہے۔ ایک رات کا اقبال تھا، اسے الہام ہوتا تھا، سیلاب آتا تھا شاعری کا، اور وہ اقبال جو ہے اصل اقبال ہے۔ اور اس کو کہا اقبال نے خود، ڈاکٹر یوئنگ ہوتے تھے جو پرنسپل تھے ایف سی کالج کے، ان کے نام سے یوئنگ ہال اب بھی موجود ہے نیلا گنبد چوک میں، ایک ہاسٹل بنایا تھا انہوں نے، یوئنگ ہال۔ ایک دعوت میں سب جمع تھے، ڈاکٹر یوئنگ بھی تھے، علامہ بھی تھے۔ یوئنگ نے بڑا تیکھا وار کیا کہ ڈاکٹر اقبال، ہم نے سنا ہے کہ آپ جیسا آدمی بھی وربل ریولیشن کا قائل ہے۔ کو پہلے مسئلہ سمجھ لیجئے ورنہ واقعہ سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ ایک ہے وربل، وحی باللفظ، قرآن کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ الفاظ اللہ کے ہیں۔ ایک ہوتا ہے وحی، لیکن اس وحی میں لفظ جو ہے وحی کا نہیں ہوتا، بلکہ وہ انسپریشن کہلاتی ہے۔ کوئی بات آپ کے ذہن میں ڈال دی گئی، آپ نے اپنے الفاظ میں اس کو ادا کیا۔ تو یہ سمجھتے ہیں کہ وحی جو ہے یہ ہمیشہ وحی باللفظ وربل نہیں ہوتی، یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے۔ اور وہ عقیدہ کیوں بنایا ہے؟ اب ایک بات سے بات نکل رہی ہے، انجیلیں 100 سے زیادہ تھیں، اب بھی کم سے کم 4 کو کینونیکل کہتے ہیں، تو ان چاروں میں اختلاف ہے، تو کون سی انجیل ہے؟ میں جب پڑھتا تھا میڈیکل کالج میں تو میں نے منٹگومری میں ایک بہت بڑا کمیشن ہے، تو وہاں پادری صاحب سے مسٹر وائٹ جا کے میں نے کہا کہ وچ ون آف دیز از بائبل؟ جواب آپ سنیے، ذہانت کا شاہکار ہے، none of them is Bible. Bible is in them. ان میں سے کوئی بائبل نہیں ہے، بائبل ان کے اندر ہے۔ یعنی جو مفہوم عیسیٰ کو وہ خدا سمجھتے ہیں اور ان کو اپوسلز کہتے ہیں، یہ نبی تھے حضرت عیسیٰ کے، رسول تھے، یہ متی ہوں یا جون ہوں جو بھی ہیں، اپوسلز ہیں۔ تو جو حضرت عیسیٰ نے ان سے کہا وہی کی، انہوں نے اپنے الفاظ میں اس کو ادا کیا ہے، لہذا علیحدہ ہو جائے گا معاملہ، جیسا کہ احادیث کے اندر ہے۔ تو اقبال سے کہا کہ اقبال، ڈاکٹر اقبال، میں نے سنا کہ آپ بھی وربل ریولیشن کے قائل ہیں۔ کہ بالکل، اور مجھے تو ذاتی تجربہ ہے، مجھ پر جو شعر اترتا ہے وہ الفاظ میں ڈھلا ہوا ہوتا ہے، میں تبدیلی کرنا چاہوں تو نہیں کر سکتا۔ چپ ہو گیا یوئنگ، اب آگے کیا بولے گا یوئنگ؟ تو بہرحال اقبال کا یہ شعر جو ہے رات کے اقبال کا شعر ہے، یہ اس اقبال کا جس کو الہام ہوتا تھا۔ خضر وقت از خلوت دشت حجاز آیت برو، کارواں زی وادی دور و دراز آیت برو۔ اب میں نے اب تک تو یہ ڈسکس کیا ہے قرآن، حدیث، سنت اور ایک ترجمان القرآن کے حوالے سے۔ اب آئیے عالمی حالات کے حوالے سے دیکھیں۔ عالمی حالات سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ایک عالمی ریاست تقدیر مبرم ہے۔ زمانہ تیزی کے ساتھ ادھر جا رہا ہے جبکہ پوری دنیا کی ایک ریاست ہوگی، بلکہ بہت پہلے سے اس کا تقاضا پیدا ہو چکا ہے۔ دنیا اتنی چھوٹی ہو گئی ہے، آج آپ اسے کہتے ہیں گلوبل ولیج، یہ تو گاؤں کے مانند ہے، اب کوئی فاصلہ نہیں رہا۔ امریکہ میں تاج پوشی ہو رہی ہے بش صاحب کی، اور کا منظر ہم بیٹھے دیکھ رہے ہیں، سارا کا سارا 12,000 میل دور بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ دنیا کیا ہے؟ یہ تو ایک گاؤں ہے، ایک شہر ہے۔ اور ایک عالمی ریاست اگر قائم نہیں ہوتی تو دنیا میں کبھی امن قائم نہیں ہو سکتا۔ لہذا دنیا میں امن کے لیے ایک عالمی ریاست ضروری ہے۔
اور اسی کے پہلے قدم کے طور پر وہ لیگ آف نیشنز جو ہے قائم کی گئی تھی. کوئی تو ادارہ ایسا ہونا چاہیے جہاں دنیا کے سارے ممالک کے نمائندے بیٹھیں, سوچیں, غور کریں, فیصلے کریں. اگرچہ وہ جو بے ایمانیاں دلوں میں تھیں, جو بدنیتیں دلوں میں تھیں, انہوں نے ناکام کر دیا اس کو, لہذا وہ مر گئی, ختم ہو گئی. ہاں, جنم دے گئی اسرائیل کو, اس کے وطن سے اسرائیل نے جنم لیا. اسرائیل نے نہیں, بالفور ڈکلریشن نے, کہ یہودیوں کو فلسطین میں آباد ہونے کی اجازت ہے. اچھا, جب وہ ختم ہو گئی تو تقاضا موجود تھا, کوئی ادارہ ایسا ہونا چاہیے بھائی بیٹھے سب کے سب وہاں فیصلے کریں, ورنہ تو دو برتن کھڑک جائیں گے تو اس کے بعد وہ عالمی جو ہے ایک کنفرنٹیشن ہو سکتی ہے. تب یہ پھر دوبارہ یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن بنی, اور اب وہ بھی دم توڑ رہی ہے, بیچاری کئی روز سے دم توڑ رہی ہے, اس لیے کہ عراق وار کے ضمن میں ایک پیسہ بھر بھی وقت نہیں دی بش نے یو این او کی حمایت یا مخالفت. کیا رہ گیا اس کا وجود؟ بس ایک کلب ہے, آؤ بیٹھے گفتگو کرو, اللہ اللہ خیر سلام. جتنے ریزولوشن یو این او نے پاس کیے جنرل اسمبلی نے اسرائیل کے خلاف, سب کو ویٹو کیا ہے امریکہ نے. فائدہ کیا ہوا بھائی؟ جنرل اسمبلی کا فیصلہ کشمیر کے بارے میں موجود ہے 55 سال سے, اس پر عمل درآمد نہیں ہو سکتا. تو وہ در حقیقت جب عدل انسان کے اندر نہ ہو, اللہ پر ایمان اور یقین نہ ہو, آخرت کے محاسبے کا احساس نہ ہو, تو کوئی بھی آپ ادارہ بنا لیں فیل ہو جائے گا. ایک زمانے میں, وہ بھی میرے زمانہ طالب علمی کا ہے, جمعیت طلبہ والے جو ہے کراچی سے نکالا کرتے تھے اسٹوڈنٹس وائس, ایک انگریزی ہفت روزہ, اس میں لکھا تھا یو این او کا مطلب ہے یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن نہیں, انٹائڈ نیشنز آرگنائزیشن, جو بندھی ہوئی نہیں ہے آپس میں. یہ نیشنز جو ہیں ان کا کوئی آپس میں تعلق نہیں ہے, ان کی آرگنائزیشن انٹائڈ, یونائٹڈ کی بجائے. اور آج اس کا منظر سامنے آ چکا ہے. لیکن تقدیر مبرم ہے, The march of history cannot be stopped. چاہے نیو ورلڈ آرڈر آئے, چاہے جسٹ ورلڈ آرڈر آئے, آئے گا ورلڈ آرڈر, جس میں کوئی شک نہیں ہے. گلوبلائزیشن ہو رہی ہے, ٹرپس کا معاہدہ ہو رہا ہے, یہ سارا جو ہے کدھر ہم سفر کر رہے ہیں, کدھر جا رہے ہیں؟ ٹورڈز اے ورلڈ اسٹیٹ. اس عالمی ریاست کے قائم ہونے میں کمپیٹیٹرز کون کون ہیں؟ کون اپنا نظام قائم کرنا چاہتا ہے؟ اس کے لیے اقبال کے دو شعر. دنیا کو ہے پھر مارکہ روح و بدن پیش, مارکہ روح و بدن, روحانیت اور میٹیریلزم. دنیا کو ہے پھر مارکہ روح و بدن پیش, تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا. تہذیب کے درندے, یہ ہے مغربی قوموں کے لیے بہترین لفظ, تہذیب کے درندے. کہتے ہیں سیویلائزیشن سیویلائزیشن سیویلائزیشن, اور جو درندگی وہ کرتے ہیں, کوئی بھیڑیے وہ درندگی نہیں کر سکیں گے جو وہ کرتے ہیں. دنیا کو ہے پھر مارکہ روح و بدن پیش, تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا. اللہ کو پامر دیے مومن پہ بھروسہ, ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہا. This grand confrontation is very soon to come, very soon to come, very soon to come. ایک طرف اللہ ہے اور مرد مومن ہے, دوسری طرف ابلیس ہے اور اس کا سب سے بڑا ایجنٹ یہودی ہے, اور یہودیوں کے سپورٹرز عیسائی. یہ ہے دو طرفہ, یہ دو فریق ہیں. اور وہ میں آپ کو پہلے سنا چکا ہوں نظم. ابلیس نے کہا تھا مجھے نہ جمہوریت کا کوئی خطرہ ہے, نہ کوئی فاشزم سے خطرہ ہے, نہ کوئی اشتراکیت سے خطرہ ہے اگر کوئی خطر مجھ کو تو اس امت سے ہے جس کی خاکستر میں ہے اب تک شرارے آج. خال خال اس قوم میں اب تک نظر آتے ہیں, وہ کرتے ہیں اشک سحرگاہی سے جو ظالم خضو. وہی خطرہ ہے جس کا ذکر کیا جب یو ایس ایس آر ختم ہو گئی, جس کے لیے نیٹو بنایا گیا تھا, جس کے لیے سیٹو بنایا گیا تھا, جس کے لیے سینٹو بنایا گیا تھا, ٹو کنٹین یو ایس ایس آر. اب جب یو ایس ایس آر ختم ہو گیا, وہ تو سربت سجود ہو گیا مغرب کے سامنے, ہاتھ پھیلا کر بھیک مانگنے کی پوزیشن میں آ گیا. اس وقت اثر نو نیٹو کو آرگنائز کر رہے ہیں, ایکسٹینڈ کر رہے ہیں. تو کسی نے پوچھا
चीफ ऑफ द नेटो से कि ये अब आपको किस बात का है? हमें मुस्लिम फंडामेंटलिज्म से खतरा है, वो जो इब्लीस ने कहा वही उसने कहा। हमें अंदेशा है मुस्लिम फंडामेंटलिज्म से, लिहाजा हमें चौकस रहना है और मजबूत करना है और तकड़े होना है। ये है दर हकीकत है अगर कोई खतर मुझको तो इस उम्मत से है जिसकी खाकिस्तर में है अब तक शरारे आरज़ू। अब देखिए, एक तरफ मैंने बताया एक यहूदी है और उनके ख्वाब हैं। ख्वाब क्या है? ग्रेटर इसराइल कायम करना, जिसमें तकरीबन पूरा मिडिल ईस्ट आ जाए, जिसमें पूरा मिडिल ईस्ट आ जाए। ग्रेटर इज़राइल कायम करना जिसमें पूरा मिडिल ईस्ट आ जाए। एंड में डॉक्टर साहब ने यही बताया है। सच में गाइस, दुनिया के हालात बहुत ख़राब हैं और डॉक्टर साहब ने काफ़ी सारी चीज़ें हमें बताई, बहुत पहले ही चीज़ों को समझ के बताया जो आज चीज़ें चल रही हैं। और जो यहूदी कौम है, अल्लाह ने तो उनके लिए कहा है, कुरान शरीफ में अल्लाह ने खुद फरमाया है कि हमने ए बनी इज़राइल, हमने तुम्हें सबसे अव्वल बनाया, पर आखरत के दिन को भूल मत जाना। जो वो भूले बैठे हैं ना कि आखरत का दिन आएगा, और वो सोचते हैं कि वो जो उनका मसीहा आने वाला है दज्जाल, वो उन्हें आकर बचा लेगा, वो ऐसा हो नहीं पाएगा, क्योंकि एंड तो बहुत बुरा ही होना है, क्योंकि अल्लाह से ऊपर तो कोई पावर नहीं है ना। पूरी दुनिया, हम तो इंसान हैं नॉर्मल, ठीक है, बड़े बड़े नहीं रहे, बड़े बड़े लोग चले गए, बड़े बड़े राजा जो अपने आप को खुदा कहता था, फ़िरौन, वो चला गया और उसको भी अल्लाह ने कुछ भी नहीं दिया। उसको तो ना ज़मीन ने एक्सेप्ट किया, ना पानी ने एक्सेप्ट किया, ना आग ने एक्सेप्ट किया, किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया। तो ये लोग जो समझते हैं आज तबाही ये लोग मचा रहे हैं, बट एक दिन इनके साथ इतना बुरा होगा ना गाइस, बहुत बुरा होगा। और इसमें डॉक्टर साहब ने अलामा इकबाल सर के बारे में बताया। मुझे इनके बारे में ज़्यादा नहीं पता कुछ भी, बस मैंने इनका नाम ज़रूर सुना है, बट मैं इनके बारे में ज़रूर पढ़ूँगी अब और जानूँगी, क्योंकि इसमें सर ने काफ़ी ज़िक्र किया है इनका, काफ़ी सारे शेर इनके बारे में बताए हैं और बहुत ही बड़ा नाम है इनका, मुझे लगता है। मुझे ज़्यादा नहीं पता तो इसलिए मैं अभी ज़्यादा नहीं बोलूँगी इनके बारे में, मैं पढ़ूँगी ज़रूर बट अब इनके बारे में, और इनके ऊपर भी हम कोई वीडियो लेकर आएंगे। और सच में गाइस, बस हालात बेहतर हो जाएं, हमारी यही दुआ है पूरी दुनिया में। और जो ग्रेटर इज़राइल जो बनाने के चक्कर में है, पूरा मिडल ईस्ट उसमें ये शामिल करने के चक्कर में तो हैं ही, सही बात है। और जो यहूदी हैं उनको ईसाई लोग सपोर्ट कर रहे हैं। आप देख ही रहे हैं इस वक्त क्या चल रहा है ईरान में, इज़राइल में, अमेरिका में, और ये सब चीज़ें तो आपको पता ही है कि ईरान के ख़िलाफ़ कितनी साजिशें चल रही हैं, हो रही हैं, ठीक है। बस अल्लाह सब देख रहे हैं, ये बात मैं मानती हूँ। और अल्लाह जिस दिन हिसाब करने बैठेंगे ना, तो इन लोगों के साथ बहुत बुरा होगा जो ये लोग कर रहे हैं, ठीक है ना गाइज़। आई होप आपको ये बयान बहुत अच्छा लगा होगा। अगर बयान अच्छा लगा हो तो उसको लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और तब तक मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। दुआ मुझे हमेशा याद रखिएगा और ईरान के लिए दुआ ज़रूर करते रहें गाइज़, बहुत ज़रूरी है। फ़लस्तीन के लिए, ईरान के लिए, पूरी मुस्लिम उम्मत के लिए दुआ करते रहें, सब एकजुट हो जाएँ, बस मेरी भी यही दुआ है। और बस, और हाँ, इसमें खुरासान का भी ज़िक्र किया है, और खुरासान कुछ पार्ट उसमें पाकिस्तान का बताया है, कुछ तुर्क का बताया है, और अफ़गानिस्तान का कुछ पार्ट बताया है जहाँ से वो पूरा लश्कर निकलेगा, ठीक है। तो इसके ऊपर हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा मुझे सुनकर, मैं प्रॉपर इसके बारे में जानना चाहूँगी। तो इस पर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें इसमें प्रॉपर एक्सप्लेन किया जा रहा होगा कि क्या क्या होगा। तो चलिए, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ मुझे हमेशा याद रखिएगा। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। रब रखा।